جتنا یہ وطن نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے اتنا ہی یہ وطن محمود کا بھی ہے، جو ماضی کی نسلوں کی محنت سے بنی ملک کی عظیم وراثت کو ملیامید کر رہی ہے، اور ایک ایسے وطن کی تعمیر کریں جہاں ذہن بغیر خوف کے چل سکے۔ آج کا دور اصول اور آدرشوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنے کا دور ہے۔ آج ہر طرف یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ دستور ہند میں دی گئی ضمانتیں بے سود ہیں۔ ان حالات میں اگر سوامی وویکانند، موہن داس کرم چند گاندھی، جواہر لال نہرو اور چشتی کے آدرشوں کو ماننے والے لیڈران اسی طرح تماشائی بنے رہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ملک کا حشر کیا ہوگا۔ دلتوں، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو نظر انداز کر کے ملک کی ترقی کا تصور محال ہے۔ یہ وطن سب کا ہے اور سب کے حقوق اور فرائض یکساں ہیں۔ اس لیے تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کی ذمہ داری ہے کہ رد عمل، ریئیکشن اور جذباتی ایموشنل سیاست کے بجائے یونائٹ ہو کر، متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا، فاشسٹ فورسز کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں۔ ہم امت کے نوجوانوں، طلباء کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اندرونی اور بیرونی وطن دشمن عناصر کے، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمنوں کے براہ راست نشانے پر ہیں۔ انہیں مایوس کرنے، ہوپلیس کرنے، بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے حالات سے مایوس ہرگز نہ ہو اور نہ ہی صبر و ہوش کا دامن چھوڑیں۔ جو نام نہاد تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں اور قومی سلامتی کے زاویے سے ایجنسیوں کی نظر میں قابل گرفت اور مشتبہ ہیں، ان سے بیزاری اور دوری بنائے رکھنا ہمارے نوجوانوں اور طلباء کے تحفظ اور ان کے کیریئر کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جانے انجانے میں ذرا سی غفلت ان کو برباد کر سکتی ہے۔ بھارت ہمارا وطن ہے۔ جتنا یہ وطن نریندر مودی کا، جتنا یہ وطن نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی یہ وطن محمود کا بھی ہے۔ بھارت ہمارا دیش ہے۔ جتنا یہ دیش نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی یہ دیش محمود کا بھی ہے۔ نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے، نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے، اور نہ وہ محمود سے 1 انچ آگے ہے۔ ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے، دھیان کریے گا، ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ آپ یہیں تشریف لائے۔ یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے۔ اس لیے یہ کہنا، یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے، یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے۔ اسلام اسی ملک کا مذہب ہے اور سبھی مذاہب میں، سارے دھرموں میں، سارے ریلیجن میں سب سے پرانا مذہب ہے، سب سے قدیم اور پرانا بھی ہے۔ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔
اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی وطن میں رہنے کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے۔ اگر وہ نظام درست ہے تو اس ملک کے باشندوں کے لیے رہنا آسان ہوگا، اور وہ نظام بگڑ جائے گا تو شہریوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے، اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تئیں کس قدر مخلص ہیں۔ ہمارا ایسا سمجھنا ہے، نمبر 1 آئین، نمبر 2 جمہوریت۔ آئین کا مطلب دستور، کانسٹیٹیوشن، یا جمہوریت یعنی ڈیموکریسی، اور نمبر 3 انسانی حقوق، ہیومن رائٹس۔ ماڈرن انڈیا کی پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے یہ ہماری۔ اس ماڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئیڈینٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر: ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہماری ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس۔ اگر یہ تینوں چیزیں مستحکم ہیں تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا ملک اپنے باشندوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے۔ لیکن اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز ہو جائے، دھیان کیجئے گا، اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک چیز پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ کہنا ہرگز آسان نہیں ہوگا۔ اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں جمہوریت کے 4 ستونوں، مقننہ یعنی کیا کہنا چاہیے مقننہ کو، لیجسلیچر، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، عدلیہ، یعنی جوڈیشری، اور نمبر 4 میڈیا۔ اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ ان 4 چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے، لیجسلیچر کا، ایڈمنسٹریشن کا، جوڈیشری کا اور میڈیا کا۔ آگے چلیے، انصاف کی حکمرانی۔ کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ہر حکمراں کا اولی فرض اپنی رعایا کو انصاف مہیا کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ملک و سماج کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نہ صرف ہم ظالموں، قاتلوں اور لٹیروں کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام ہیں، بلکہ بے قصور افراد کو جان بوجھ کر گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو طویل المدت قید میں رکھا جاتا ہے، اور 20 سال گزرنے کے بعد عدالت ان کو رہا کر دیتی ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات کا ریکارڈ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے مد نظر جمعیت علماء ہند نے بے قصور افراد کی رہائی اور ان کے مقدمات کی پیروی کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے، جس کے ذریعے نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ہزاروں افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں۔ یہی ہماری تقدیر میں رہ گیا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے مقدمات جن کو یو اے پی اے اور دہشت گردی کے دیگر قوانین کے تحت بھیجا گرفتار کیا گیا ہے۔ نیز یہ بات بھی عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ فسادات کے موقع پر مارے بھی مسلمان جاتے ہیں، لوٹے بھی جاتے ہیں، اور الٹا ان کو ہی قصوروار ٹھہرا کر قید و بند کی سزا دی جاتی ہے۔ کلیجہ تھام لو، روداد غم ہم کو سنانے دو، کلیجہ کلیم عاجز مرحوم نے کہا ہے، کلیجہ تھام لو، روداد غم ہم کو سنانے دو، تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو، زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز، ہم بھی کر لیں گے، خلش دل کی مٹا لینے کو دو، آنسو بہانے دو۔ محترم حضرات، جب ہم وہ جو چار چیزیں الگ کی گئی تھیں کہ وہ 4 چیزیں پہچان بنے گی اس بات کی کہ ملک کیسا ہے، کس راستے پہ جا رہا ہے، اس میں عدلیہ بھی آتا ہے، ہماری جوڈیشری،
सुप्रीम कोर्ट और मुल्क की दूसरी अदालतें भारत की सबसे बड़ी जमहूरियत की मुहाफिज और उसकी ताकत हैं। ये अदालतें अपने खुद मुख्तार निजाम की वजह से हुकूमतों के बेलगाम इक़दामात पर कदगन लगाती हैं। समाजी बहबूद, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, इंतखाबी इस्लाहात वगैरह के मसाइल पर उनके अहकामात और रहनुमा उसूल मुल्क की दुरुस्त रहनुमाई का सबब बनते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा वगैरह पर, और भी बहुत सारे हैं, ये दो का जिक्र मैं करके, वगैरह पर फैसलों के बाद ये तअस्सुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। मुख्तलिफ अदालतों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक मसाइल को लेकर जो फैसले दिए हैं, उनसे ऐसा महसूस हुआ कि इन अदालतों ने कानून की तशरीह के बजाय कानून वज़ा करने की कोशिश की है। हाल में दिए गए दर्ज झेल फैसले उसकी अहम नज़ीर हैं। अब ये कुछ फैसलों का तज़किरा किया, इसको छोड़ दूं मैं। मुक़न्निना के जरिए नाइंसाफी। भारत की मुतअद्दिद रियासतों ने मजहब की तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए हैं। यानी लेजिस्लेचर ने कहां कहां हमारे साथ गड़बड़ की है, बहुत सारी गड़बड़ की है, एक आध का जिक्र कर रहे हैं। भारत की मुतअद्दिद रियासतों ने मजहब की तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश हाई कोर्टों ने इन दफात पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि यह किसी शख्स की प्राइवेसी के हक की खिलाफ वर्जी है पर मबनी है। यानी वो जो एक्ट बनाए गए उनकी कुछ दफात ऐसी हैं जिन्हें प्राइवेसी के हक के खिलाफ मान लिया कोर्ट ने भी। इसमें गुजरात वाले मामले में जमीयत उलमा